مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، چادر میں نے لے لی کیونکہ میں خاموش بیٹھا ہوں. میں خاموش بیٹھا تو مجھے ٹھنڈ لگی، میں نے چادر لے لی. اب میں بولنا شروع کر رہا ہوں تو یہ چادر بھی آہستہ سے نیچے اترتی جائے گی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خاموش ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو بھی ٹھنڈی ہوا اپنے دامن میں لے لے گی اور پھر آپ کہیں گے جلدی جلدی محفل ختم ہو رہا ہوں، لنگر کھا کے اپنے اپنے بستر میں جائیں گے. اور اگر آپ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق بنے گا، لطف ملے گا. اللہ کریم ہم سب کو حضور کے ذکر کی لذت عطا فرمائے. مجھے بار بار ایک بات یاد آ رہی، میں کہہ دیا. ابھی ایک محفل میں تھے تو وہاں ساؤنڈ والے بھائی بیچارے ناراض ہو گئے. ہمارا روز کا ہوتا ہے جدول، دو تین پروگرام بعد کا مائک پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بیچارے باہر آ کر کہنے لگے کہ میں نے اتنا بڑا سسٹم لگایا اور آپ نے بات کرنی تھی. میں وی آئی پی گاڑی میں بندہ لے آئے اور جس کو گاڑی چلانا ہی نہ آتی وہ رو بیٹھ جائے گاڑی میں، اس میں گاڑی کا قصور ہوگا یا چلانے والے کا قصور ہوگا؟ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور کی ذکر کا ادب نصیب فرمائے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی محبت ملے گی. درود پاک حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند پڑھ لیجیے. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی. ہم بھی بندہ اپنے وطن میں ہوتا ہے یا کسی شہر میں جاتا ہے اور رستہ بھول جائے تو بندہ ہو جاتا ہے پریشان.
یا کوئی ساتھی کسی کو بلا لیتے کہ وہ رستہ سمجھاتا ہے، لیکن اگر یہی بندہ جو اپنے وطن میں رستہ بھول جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی بندہ ہو حضور کی در پہ اور شہر ہو مدینہ، وہاں بندہ ہو اکیلا اور وہاں بھول جائے رستہ، پریشان ہوتا ہے، بلکہ وہاں تو عاشق جا کے کہتا ہے کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں، سب مل کے کہیے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ ارے فاصلوں کو تکلف میں ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف میں ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، سبحان اللہ۔ یار شاذیب بھائی اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، ہمارے کیمرہ مین کو بھی اللہ مسکراتا رکھے، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی توجہ آپ ادھر کرنے رکھتے، چھوٹے سے بہت زیادہ ہو گئی، میری بھی ہو گئی، آپ بھی ہو گئی، توجہ آپ کی نہیں ہوگی نا تو ذکر کا فائدہ اصل مقصد حضور کا ذکر ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ آواز بلند کہیے، آپ کی پوری توجہ ہوگی نا اور آپ چلا کر نہ بولیں، لیکن کم از کم جب میں آپ کو دیکھوں تو مجھے لگے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پوری توجہ میری طرف ہے، تو پھر مجھے پڑھنے میں لطف ملے گا۔ حاضر بھائی ٹھیک ہے، اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے مدینے جانے کی اور ہم کہیں اور لگے ہوں، تو یہ تو کم از کم میری ذات ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کا ذکر اس کو سناؤں کہ جو اپنی توجہ کسی اور طرف مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی توجہ ہوگی تو ہی ذکر کا لطف، ذکر کا مزہ آئے گا۔ شاعر نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ پیسوں کا تکلف، یہ کرونا کا تکلف، یہ دوری کا تکلف، ارے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، تو ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، آنکھ اٹھا کے کہیے ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا، کیونکہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت،
جنہیں بلایا مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، تو ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، پر ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضور کے عاشق بڑے بے چین ہیں، وہ عاشق جو ہر سال حضور کے در پہ حاضری دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی لفظ آگو اللہ کرے کہ یہ محفل قبول ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، ہمارا معاملہ قبول ہو جائے، جلد حضور کے در کی حاضری ہم سب نصیب ہو جائے۔ مل کے پڑھ لیجئے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام 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 ہو جائے، مدینے جان ہی راؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو بٹھا ایک کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، میں نو شوق مدینے جانا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، بس مینوں شوق مدینے جان دا، مینوں شوق مدینے جان دا، مینوں شوق مدینے جان دا، میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، مینوں یاد منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا جانی ورگا عشق بھی نہیں، پر آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در آنا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، اور گنبد خزرا کے سائے میں حال دل اپنا، آپ تصور کیجئے حضور کا عاشق گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہے، آنکھیں بند، آنکھوں میں آنسو، حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا ہے، ایک شخص آیا، اس کو کہتا ہے یا اللہ حبیبی دور ہو جا، یہاں نہ کھڑا ہو، کہہ رہے مجھے دھکا نہ دے، مجھے نہ چھیڑ، کیونکہ گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، اس لیے آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، کیا بتاؤں شروع سے لے کر ابھی تک مدینے کی باتیں کر رہے ہو، مدینے جانے کی باتیں کر رہے ہو، ارے کیوں اتنا
کتنا ذکر کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، ارے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں بس دل فدا گئے مدینے والے پر، دل فدا میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم